السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام دوستوں اور تمام بہن بھائیوں کو آج کافی دنوں بعد ویڈیو بنانے لگا ہوں کیونکہ تھوڑا مصروف تھا اور کچھ تھوڑا سا میرے چینل کے ساتھ پرابلم ہو گئی تھی جو مجھے خود سمجھ میں نہیں آئی یہ کیوں ہوا کیسے ہوا۔ نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنے عجیب ہیں کہ مطلب اگر آپ کسی کو موٹیویٹ کر رہے ہیں تو وہ میرے چینل کو رپورٹس کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ مطلب ان کا کوئی مذہب ہے یا نہیں، اسلام میں ہے یا وہ ہندو ہیں، کیا وہ کرسچنز ہیں، میں نہیں یہ جانتا کچھ بھی۔ تو مجھے کافی دن پہلے ایک ای میل آئی تھی تو انہوں نے میرا چینل بلاک کر دیا، تو میں خود حیران ہو گیا کہ میں نے تو کوئی ایسی ویڈیو بنائی بھی نہیں ہے اور میں تو مطلب اللہ تعالیٰ کا دین پھیلا رہا ہوں۔ لیکن کچھ دنوں بعد جب جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے استغفار بھی کرتا رہا اور وہ اللہ تعالیٰ نے مشکل حل کر دی، دوبارہ سے انہوں نے میرا چینل جو ہے وہ بحال کر دیا، مطلب دوبارہ وہ کھول دیا سب کچھ۔ تو بڑی خوشی ہوئی اس چیز سے۔ تو کافی دن سے میں ایک جو آپ سے ایک جو ہے وہ اپنا ایک سب سے بڑا ایکسپیرینس تھا میرا یہ تھا کہ جو جس واقعے سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا نا، وہ واقعہ میں مطلب جس جس چیز کو میں بار بار سنتا تھا، مطلب جب بھی میں استغفار کرتا تھا نا تو مجھے جو کامیابی ملتی تھی نا تو اس کے بعد میں تھوڑا سا ٹھنڈا پڑ جاتا تھا کہ ہاں اب یہ مل گئی ہے نا تو بس تھوڑا سا مطلب کام کر دو۔ تو میں نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جب بھی میرے ساتھ ایسا کچھ ہوگا نا تو میں یہ واقعہ سنوں گا بار بار، تاکہ میرا ایمان تھوڑا تازہ اور میں اور زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اچھے طریقے سے مطلب استغفار کروں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو واقعہ تو بعد بتاتا ہوں، سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ استغفار کرنے سے کیا کیا آپ کو ملے گا۔ سب سے پہلے جو چیزیں میں نے اپنے اوپر جو ہے وہ کی تھی اپنے اوپر، مطلب جو چیزیں مجھے ریئلائز ہوئی، جو چیزیں مجھے محسوس ہوئی، سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کے گناہ معاف کریں گے، کیونکہ یہ گناہ ہی ہیں کہ جب آپ جو ہے وہ کوئی دعا مانگتے ہیں نا تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، آپ کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میں سب کچھ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے، لوگ جو میرے سامنے بیٹھتے ہیں جو میرے ساتھ تھے وہ آگے نکل گئے، میں کیوں نہیں نکلا یا نکلی آگے۔ تو وہ اصل میں جو ہے نا ہم کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جو ہماری چیزیں مطلب مطلب ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے۔ تو جب آپ استغفار کریں گے سب سے پہلے تو آپ کے گناہ معاف ہوں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جو ہے سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی، موسلا دھار بارشیں برسائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ مال سے آپ کی مدد فرمائیں گے، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں جیسے جیسے شادی ہو جاتی ہے اولاد نہیں ہوتی، کافی عرصہ گزر جاتا ہے، تو اگر آپ استغفار کی کثرت کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے بھی جو ہے وہ نصیب فرمائے گا۔ یہ ساری چیزیں میں نے لکھی ہیں، مطلب جو ہے نا جو چیزیں مطلب میں نے نالج اکٹھا کی ہے وہ میں آپ کو ڈلیور کرنا چاہ رہا ہوں اس وجہ سے۔ اور پانچواں یہ کہ اگر آپ جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے پھل نہیں کھائے سارے، تو اللہ تعالیٰ اگر آپ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو باغات کا ہی مالک بنا دے گا۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے، مطلب جو ہے وہ تو اگر جو ہے وہ ایک اور چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا جو سب سے بڑی چیز ہے، میں یہ چیز دیکھتا تھا کہ جس بندے نے استغفار اپنی زندگی پر لازم کر لیا نا تو جب تک وہ زندہ رہے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو چین نصیب کر دیں گے، ساری بات ہی ختم ہوگی اگر اس نے اپنے پر استغفار لازم کر لیا ہے۔ تو دوسری جگہ ایک جو ہے وہ اب میں وہ واقعہ بتانے لگا ہوں جس سے میں سب سے زیادہ جو ہے موٹیویٹ ہوتا تھا اور میں بار بار سنتا تھا اس واقعے کو، مطلب یہ آج سے 2 سال 2 ڈھائی سال 2 ڈھائی سال پہلے کی بات ہے جب میں نے استغفار شروع کیا تھا۔ تو اس واقعے کو مطلب اس چیز کو دیکھ کر میں متاثر ہوا تھا کہ یہ میں بار بار سنتا تھا یوٹیوب پہ، ایک میں نے ویڈیو رکھی تھی وہ میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لی تھی، وہ بار بار سنتا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی یہ واقعہ شیئر کروں تاکہ آپ میری یہ ویڈیو بار بار دیکھیں اور آپ کا ایمان تازہ ہو، تاکہ آپ بار بار جو ہے نا وہ دیکھ کے آپ کو ریمائنڈر آئے اور آپ جو ہے نا مطلب آپ کے اندر جوش و جنون آئے کہ میں استغفار کروں، میں بس استغفار کروں، بس میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے تو میں نے استغفار کرنا ہے۔ اور میں بار بار جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے نا تو آپ کے اندر جو ہے نا وہ ایک مطلب ایک جنون ٹائپ سا آئے گا۔ تو یہ کہانی ہے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی، کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نا اپنے گھر سے نکلا تو مسجد جانے کے لیے، تو مسجد جب میں گیا میں نے نماز وغیرہ پڑھ لی، تو اب نماز پڑھ کے تو میں نے سوچا کہ میں رات کو یہاں پہ قیام کر لیتا ہوں۔ تو اب جب قیام کی باری آئی تو میں جو ہے وہ قیام کرنے کے لیے جب میں بیٹھا ہوں تو مسجد والا آ گیا، مطلب امام صاحب آ گئے، وہ کہتے ہیں کہ آپ جائیں یہاں سے۔
تو ہم نے مسجد کو لوک کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا نا ٹائم دے دیں، میں صبح نکل جاؤں گا یہاں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جو ہے نا یہ ہمارا مطلب یہ ہمارے مطلب رول رول نہیں ہے، ہم جو ہے نا ہم اس کو کسی کو بھی نہیں رکھتے مسجد میں، جو بھی ہے جو بھی آتا ہے ہم اس کو نکال دیتے ہیں نماز کے بعد۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے تھوڑا مخصوص ٹائم دے دیں، میں اس ٹائم تک چلا جاؤں گا۔ اتنے میں ابھی بس ان کی آپس میں کہتے ہیں میری بحث چل رہی تھی، تو ایک نا نان بنانے والا گزرا وہاں سے۔ تو اب نان بنانے والا کہتا ہے کہ آپ چھوڑیں اس کو، تو اب ان کو چھوڑیں، میں یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ تو اب وہ نان بنانے والا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ تو مجھے اپنے جب گھر لے کے گیا، اس نے مجھے چارپائی دی اور چارپائی پر جو ہے نا مجھے لٹا دیا، اور میں آرام کرنے لگا۔ اب جب میں آرام کرنے لگا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ نان بنانے والا جو ہے نا وہ آٹا گوندھ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ایسے مطلب آٹا گوندا کہہ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جو ہے نا وہ مطلب پڑھتا جا رہا ہے۔ تو میں میرے دل میں نا بڑی کیوریوسٹی ہوئی کہ بڑا ایک عجیب سی میرے دل میں نا ایک بات آئی، تو میں نے سوچا کہ میں اس سے پوچھوں کہ جو یہ استغفار پڑھ رہا ہے اور پورا مگن ہو کے پڑھ رہا ہے، تو اس سے کوئی اس کو فائدہ ملتا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے بس اس سے پوچھ لیا کہ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ اس نے کہا جی بولیں۔ اس نے کہا کہ آپ جو ہے یہ استغفار پڑھ رہے ہو، ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو کوئی اس کا فائدہ بھی ہوا ہے؟ تو وہ اس نے جو ہے کہتے ہیں کہ اس نے ایک ایسی بات کی کہ میں حیران و پریشان ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ جب سے میں نے استغفار شروع کیا ہے نا، آ، اللہ تعالیٰ نے میری ہر خواہش پوری کی ہے، جو مانگتا ہوں وہ مجھے مل جاتا ہے، رزق جو سا دروازے توڑ کے آتا ہے، اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے مجھے۔ لیکن بس ایک ایک دعا میں نے اللہ سے مانگی ہے، وہ ابھی تک میری پوری نہیں ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ میں بڑا تجسس میں پڑ گیا کہ مطلب میں اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نواز دیا، اب یہ ایسی کون سی بات ہے کہ اللہ ایسی کون سی اس کی خواہش ایسی کون سی خواہش ہے کہ جو ہے نا اس بندے کی ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ تو کہتے ہیں وہ نان بنانے والا کہتا ہے کہ جو ہے نا میں نے اللہ تعالیٰ سے نا ایک جو ہے نا ایک امام صاحب ہے جن کا نام امام احمد بن حنبل ہے رضی اللہ، تو کافی نیک بندے ہیں وہ نا اللہ کے، تو میں چاہتا تھا کہ میں ان سے ملوں۔ تو وہ کہتے ہیں وہ میں ہی ہوں۔ تو ایسے لگتا ہے جیسے جو ہے نا مجھے کہ جب میں گھر سے نکلا ہوں نا، تو ایک فرشتہ میرے ساتھ نکلا ہے جو مجھے جو ہے نا وہ گھسیٹ کے جو ہے نا وہ تمہارے پاس لے آیا ہے۔ بس یہ چیز سن کے تو وہ نان بنانے والا اتنا خوش ہوا اور کہا کہ چلے میری یہ بھی خواہش پوری ہوگی، جو ہے نا وہ جو آپ یہ چیز دیکھیں اس چیز میں کہ اس بندے کی ہر خواہش پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دیا، اور جس بندے کو اس نے ملنا چاہا وہ بھی اس کو مل گیا۔ تو استغفار سے تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ تو مطلب جو بندہ بھی کثرت سے استغفار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو آسانی بنا دیں گے، سب سے بڑی چیز یہ ہے۔ اور دوسرا اس کی جو مصیبت ہے نا، اس کو جو ہے وہ خوشی میں تبدیل کر دیں گے، سب سے بڑی چیز یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ میں اس کو وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اس نے گمان نہیں کیا ہوتا۔ جیسے جب میں آپ کو اس چیز کی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، میں نے ایک پچھلے ویڈیو بنائی تھی، شاید آپ نے دیکھی ہوگی، کہ جب مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ مجھے یہاں سے رزق ملے گا یا یہاں سے میری مدد ہوگی۔ جب میں انگلینڈ آیا تھا تو میں اپنا سارا کچھ انویسٹ کر چکا تھا، اور یہاں پہ جاب بھی تھوڑی مشکل تھی۔ بس جو ہے استغفار پڑھتا رہا، اور میری جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ میری گاڑی نکل آئی تھی، تو اس نے میری بڑی ہیلپ کی، جو ہے وہ سب چیزیں مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہیلپ ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اور کہاں سے نوازنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آپ کا کام ہے صرف بے انتہا جو ہے نا وہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ مجھے سوال بھی کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے کون سا استغفار پڑھا؟ تو میں ان کو یہی کہتا ہوں استغفر اللہ، اور پھر وہ پوچھتے ہیں دوسرا سوال کہ آپ نے کتنا پڑھا، کب پڑھا آپ نے؟ تو ان کے لیے میرا یہ جواب ہے کہ جب جو ہے آپ سانس لیتے ہو، مطلب ایک سانس آپ لیتے ہو، تو کیا آپ لمیٹڈ ٹائم لیتے ہیں سانس؟ تو آپ ایک ان لمیٹڈ ٹائم لیتے ہیں نا؟ تو میرے خیال سے دیکھا جائے تو استغفار آپ کی زندگی کے لیے اتنا ضروری ہے، مطلب آپ کو سروائیو کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے وہ، کہ آپ اچھے طریقے سے سروائیو کریں اور آپ کی خواہشات پوری ہوں، اور آپ کی جب آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو ان لمیٹڈ ہیپینس ملے، خوشیاں ملیں، کامیابیاں ملیں، آپ کو ریوارڈز ملیں بہت بڑے بڑے، اور آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے اور بیٹھے بیٹھے سارے آپ کے کام ہو جائیں، تو پھر وہ آپ کو ان لمیٹڈ ٹائم پڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لمیٹڈ چیزیں ملیں تو پھر آپ لمیٹڈ پڑھیں۔
تو میرا تو میں تو آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہے وہ ان لمیٹیڈ ٹائم پڑھیں، تو وہی ایک جو ہے وہ میرے نزدیک جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تو بس یہ ایک واقعہ تھا، تو حضرت امام احمد بن حنبل کا جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا کافی دنوں سے، لیکن وہ کچھ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک ہو گیا، مجھے نہیں سمجھ آئی کیسے ہوا۔ خیر، جو بھی تھا اللہ تعالیٰ نے جو ہے دوبارہ سے دیکھیں بحال کر دیا، ورنہ یوٹیوب کا کوئی اکاؤنٹ بند ہو جائے تو وہ دوبارہ نہیں کھلتا، سب یہی کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک میرے لیے ایک معجزہ ہی تھا، تو بڑی خوشی ہوئی یہ چیز دیکھ کے۔ اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرے، جو بھی آپ کے دل میں ہے۔ میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا، آپ بھی میرے لیے دعا کریں، اور میرے چینل کو جو ہے نا سبسکرائب لازمی کریں اور لائک بھی کریں۔ اس کے بعد ایک بہن نے جو ہے مجھے اپنا واقعہ بتایا ہے، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں۔ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو جو ہے نا اپنا خیال رکھیں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہیں، اپنے پیرنٹس کا سب سے زیادہ خیال رکھیں، ان کی بھی دعائیں لیں، اور صدقہ ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔